اللهم صل على سيدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فکر و خبر کے اسٹوڈیو میں آپ کا استقبال ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پیشکش رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قسط کو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جس طرح کہ اس سے پہلے والے قسط میں بتایا جا چکا ہے کہ بنو قریظہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے پیکٹ کو توڑ دیا تھا. آج کی اس قسط میں جانتے ہیں آگے کی تفصیلات. آج کی اس قسط میں اکثر واقعات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی گئی مشہور کتاب الرحیق المختوم سے مأخوذ ہے. ناظرین، معاہدہ توڑنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا جو بنو قریظہ کا معاہدہ تھا، اس معاہدے کو توڑنے کے بعد بنو قریظہ کے یہود عملی طور پر غزوہ خندق کی جنگی کارروائیوں میں مصروف ہو گئے. ایک واقعہ مذکور ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ بن عبد المطلب حضرت حسان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے فارغ نامی قلعے کے اندر تھی. حضرت حسان عورتوں اور بچوں کے ساتھ وہیں تھے. حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس سے ایک یہودی گزرا اور قلعے کا چکر کاٹنے لگا. یہ اس وقت کی بات ہے جب بنو قریظہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا عہد و پیمان توڑ کر آپ سے جنگ کرنے پر تل چکے تھے، اور ہمارے اور ان کے درمیان کوئی نہ تھا جو ہمارا دفاع کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سمیت دشمن کے مد مقابل پھنسے ہوئے تھے، یعنی کہ محاذ میں تھے. اگر ہم پر کوئی حملہ آور ہو جاتا تو آپ انہیں چھوڑ کر آ نہیں سکتے تھے، یعنی اس کے مد مقابل تھے. اس لیے میں نے کہا، اے حسان، یہ یہودی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں قلعے کا چکر لگا رہا ہے، اور مجھے اللہ کی قسم اندیشہ ہے کہ باقی یہود کو بھی ہماری کمزوری سے آگاہ کر دے گا. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ ہماری مدد کو آ نہیں سکتے، لہٰذا آپ جائیے اور اسے قتل کر دیجیے. حضرت حسان نے کہا، واللہ آپ جانتی ہیں کہ میں اس کام کا آدمی نہیں. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، اب میں نے خود اپنی کمر باندھی، پھر ستون کی ایک لکڑی لی، اور اس کے بعد قلعے سے اتر کر اس یہودی کے پاس پہنچی اور اسے لکڑی مار مار کر اس کا خاتمہ کر دیا. اس کے بعد قلعے میں واپس آئی اور حسان سے کہا، جائیے اس کا ہتھیار اور اسباب اتار لیجیے. چونکہ وہ مرد ہیں اس لیے میں نے اس کا ہتھیار نہیں اتارا. حضرت حسان نے کہا، مجھے اس کے ہتھیار اور سامان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ مسلمان بچوں اور عورتوں کی حفاظت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے جانباز کارنامے کا اتنا بڑا گہرا اور اچھا اثر پڑا کہ اس کارروائی سے غالباً یہود نے سمجھا کہ ان کے قلعے میں بھی مسلمان کا حفاظتی لشکر موجود ہے، حالانکہ وہاں کوئی لشکر نہ تھا. اسی لیے یہود کو دوبارہ اس قسم کی جرأت نہ ہوئی. البتہ وہ بت پرست حملہ آوروں کے ساتھ اپنے اتحاد اور انضمام کا عملی ثبوت پیش کرنے کے لیے انہیں مسلسل رسد پہنچاتے رہے، حتیٰ کہ مسلمانوں نے ان کی رسد کے 20 اونٹوں پر قبضہ بھی کر لیا. بہرحال یہود کے حج شکنی کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ نے فوراً اس کی تحقیق کی طرف توجہ فرمائی تاکہ بنو قریظہ کا موقف واضح ہو جائے اور اس کی روشنی میں فوجی نقطہ نظر سے جو اقدام مناسب ہو اختیار کیا جائے. چنانچہ آپ نے اس خبر کی تحقیق کے لیے حضرت سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، عبداللہ ابن رواحہ اور اخوات ابن جبیر رضی اللہ عنہم کو روانہ فرمایا اور ہدایت کی کہ جاؤ دیکھو بنی قریظہ کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوا ہے وہ واقعی صحیح ہے یا نہیں. اگر صحیح ہے تو واپس آ کر صرف مجھے بتا دینا، اور وہ بھی اشاروں میں. لوگوں کے بازو مت توڑنا، اور اگر وہ عہد و پیمان پر قائم ہیں تو پھر لوگوں کے درمیان علانیہ اس کا ذکر کر دینا. جب یہ لوگ بنو قریظہ کے قریب پہنچے تو انہیں انتہائی خباثت پر آمادہ پایا. انہوں نے علانیہ گالیاں بکیں، دشمنی کی باتیں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی. کہنے لگے، اللہ کا رسول کون؟ ہمارے اور محمد کے درمیان کوئی عہد ہے نہ پیمان، یعنی کوئی پیکٹ باقی نہیں ہے. یہ سن کر وہ لوگ واپس آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر صورتحال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صرف اتنا کہا، عزل و قارہ. مقصود یہ تھا کہ جس طرح عزل و قارہ نے ہمارے ساتھ بدعہدی کی تھی، اسی طرح یہود بھی بدعہدی پر تل چکے ہیں. اس واقعے کو آپ نے تفصیلاً سنا ہے. اگر آپ مزید تفصیلاً اس کو دوبارہ سننا چاہتے ہیں تو 78ویں قسط ضرور دیکھیے یا یہاں اوپر آئے بٹن پر ضرور کلک کریں.
उन सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने हकीकत छुपाने की कोशिश की, लेकिन आम लोगों को सूरत हाल का इल्म हो गया और इस तरह एक खौफनाक ख़तरा उनके सामने मुजस्सम हो गया। दर हकीकत इस वक्त मुसलमान नहायत नाजुक सूरत हाल से दो चार थे। पीछे बनु कुरैज़ा थे जिनका हमला रोकने के लिए उनके और मुसलमानों के दरमियान कोई न था। आगे मुशरिकीन का लश्कर जर्रार था जिन्हें छोड़कर हटना मुमकिन न था। फिर मुसलमान औरतें और बच्चे थे जो किसी हिफाजती इंतज़ाम के बग़ैर बदअहद यहूदियों के करीब ही थे। इसलिए लोगों में सख्त इस्तिराब बर्पा हो गया, जिसकी कैफियत इस आयत में बयान की गई है। गौर से सुनिए। इज़ जाऊकुम मिन फ़ौक़िकुम व मिन अस्फ़ल मिनकुम व इज़ ज़ाग़तिल अब्सार व बलग़तिल क़ुलूबुल हनाजिर व तज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना हुनालिक इब्तुलियल मुअमिनून व ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा। और जब निगाहें कज हो गई, फतराने लगी, दिल हलक में आ गए और तुम लोग अल्लाह के साथ तरह तरह के गुमान करने लगे, उस वक्त मोमिनों की आजमाइश की गई और उन्हें शिद्दत से झिझोड़ दिया गया। फिर इसी मौके पर बास मुनाफिकीन के निफाक ने भी सर निकाला। चुनांचे वो कहने लगे कि मोहम्मद तो हमसे वादे करते थे कि हम कैसर और किसरा के ख़जाने खाएंगे, उनके खजानों पर हम आयश करेंगे, और यहाँ ये हालत है कि पेशाब पाखाने के लिए निकलने में भी जान की खैर नहीं। बास मुनाफिकीन ने अपनी कौम के अशराफ के सामने यहाँ तक कहा कि हमारे घर दुश्मन के सामने खुले पड़े हैं, हमें इजाज़त दीजिए कि हम अपने घरों को वापस चले जाएं, क्योंकि हमारे घर शहर से बाहर हैं। नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि बनु सलमा के इक़दाम कदम उखड़ गए और वो पसपाई की सोच रहे थे। उन्हीं लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वइज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु इल्ला गुरूरा वइज़ क़ालत ताइफ़तुम मिनहुम या अहला यस्रिब ला मुक़ाम लकुम फ़रजिऊ वयस्तअज़िनु फ़रीक़ुम मिनहुमुन नबिय्य यक़ूलून इन्न बुयूतना औरा वमा हिय बिऔरा इन युरीदून इल्ला फ़िरारा। और जब मुनाफ़िक़ीन और वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है कह रहे थे कि हमसे अल्लाह और उसके रसूल ने जो वादा किया है वो फ़रेब के सिवा कुछ नहीं है, और जब उनकी एक जमात ने कहा कि अहले यस्रिब तुम्हारे लिए ठहरने की गुंजाइश नहीं है, लिहाजा वापस चलो, और उनका एक फ़रीक़ नबी से इजाज़त मांग रहा था, कहता था हमारे घर खाली पड़े हैं, हालांकि वो खाली नहीं पड़े थे, ये लोग महज फ़रार चाहते थे, यानी भागना चाहते थे। आगे कुरान कहता है वइज़ क़ालत ताइफ़तुम मिनहुम या अहला यस्रिब, यानी और जब उनमें से एक जमात कहती थी, यानी मुनाफिकीन की जमात, वो जज़ा फ़ज़ा और क़िल्लत सब्र के बाद ऐसे लोगों में शामिल हो गए जिनको उनके हाल पर छोड़ दिया गया। उन्होंने ख़ुद सब्र किया, न अपने शहर के न अपने शर के बिना पर लोगों को छोड़ा। लिहाजा इस गिरोह ने कहा या अहले यस्रिब, ए अहले यस्रिब, इससे उनकी मुराद अहले मदीना थे। उन्होंने मदीना मुनव्वरा के नाम को छोड़कर वतन के नाम से उनको पुकारा। ये चीज़ इस बात की तरफ इशारा करती है कि उनके दिलों में दीन और उख़ुवत ईमानी की कोई कदर व कीमत न थी। जिस चीज़ ने उनको ऐसा कहने पर आमादा किया वो उनकी तबई बुज़दिली थी जो मुनाफिकीन में पाई जाती थी। या अहले यस्रिब ला मुक़ाम लकुम, अहले यस्रिब यहाँ तुम्हारे लिए ठहरने का कोई मकाम नहीं, यानी इस जगह जहाँ तुम मदीने से बाहर निकले हो उनका महाज मदीने मुनव्वरा से बाहर और खंदक के एक तरफ था। फ़रजिऊ, मदीने की तरफ लौट जाओ। लिहाजा ये गिरोह जिहाद से अलहदा हो रहा था। इन पर वाज़ह किया गया कि उनमें दुश्मन के साथ लड़ने की ताकत नहीं और वो उन्हें लड़ाई तर्क करने का मशवरा दे रहे थे। ये गिरोह बदतरीन और सबसे ज़्यादा नुकसानदेह गिरोह था। इनके अलावा दूसरा गिरोह वो था जिसको बुज़दिली और भूख ने सता रखा था और वो चाहते थे कि वो सफ़ों से खिसक कर चले जाएं। उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के झूठे उज़्र पेश करना शुरू कर दिए। ये वही लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया वयस्तअज़िनु फ़रीक़ुम मिनहुमुन नबिय्य यक़ूलून इन्न बुयूतना औरा, और उनकी जमात ये कहकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगने लगी कि हमारे घर खुले हुए हैं, यानी हमारे घर ख़तरे की ज़द में हैं और हमें डर है कि कहीं हमारे आदमी मौजूदगी में दुश्मन हमारे घरों पर हमला न कर दे, इसलिए हमें इजाज़त दीजिए कि हम वापस जाकर अपने घरों की हिफाजत करें। हालांकि वो इस बारे में झूठे थे,
وما ہی بعورہ ان یریدون الا فرارا، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، وہ تو صرف جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے، یعنی ان کا قصد، ان کا مقصد فرار کے سوا، بھاگنے کے سوا کچھ نہیں تھا، مگر انہوں نے اس بات کو فرار کے لیے وسیلہ اور عذر بنا لیا۔ ان لوگوں میں ایمان بہت کم ہے اور امتحان کی سختیوں کے وقت ان کے اندر ثابت قدمی اور استقامت نہیں رہتی۔ ایک طرف لشکر کا یہ حال تھا، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کیفیت تھی کہ آپ نے بنو قریظہ کی بدہدی کی خبر سن کر اپنا سر اور چہرہ کپڑے سے ڈھک لیا اور دیر تک چت لیٹے رہے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر لوگوں کا اضطراب اور زیادہ بڑھ گیا، لیکن اس کے بعد آپ پر امید کی روح غالب آ گئی اور آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوئے اور فرمایا، مسلمانوں، اللہ کی مدد اور فتح کی خوشخبری سن لو۔ اس کے بعد آپ نے پیش آمدہ حالات سے نمٹنے کا پروگرام بنایا اور اسی پروگرام کے ایک جز کے طور پر مدینہ کی نگرانی کے لیے فوج کا ایک حصہ روانہ فرماتے رہے، تاکہ مسلمانوں کو غافل دیکھ کر یہود کی طرف سے عورتوں اور بچوں پر اچانک کوئی حملہ نہ ہو جائے۔ لیکن اس موقع پر ایک فیصلہ کن اقدام کی ضرورت تھی، جس کے ذریعے دشمن کے مختلف گروہوں کو دوسرے سے بے تعلق کر دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے آپ نے سوچا کہ بنو غطفان کے دونوں سرداروں عیینہ بن حصن اور حارث بن عوف سے مدینہ کی ایک تہائی پیداوار پر مصالحت کر لیں، تاکہ یہ دونوں سردار اپنے اپنے قبیلے لے کر واپس چلے جائیں اور مسلمان تنہا قریش پر، جن کی طاقت کا بار بار اندازہ لگایا جا چکا تھا، ضرب کاری لگانے کے لیے فارغ ہو جائیں، یعنی ایک آخری ضرب لگانے کے لیے فارغ ہو جائیں۔ اس تجویز پر کچھ بات چیت ہوئی، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما سے اس تجویز کے بارے میں مشورہ کیا تو ان دونوں نے بیک زبان عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے تو بلا چونچرا تسلیم ہے، اور اگر محض آپ ہماری خاطر ایسا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم لوگ اور یہ لوگ دونوں شرک یعنی بت پرستی پر تھے تو یہ لوگ میزبانی یا خرید و فروخت کے سوا کسی اور صورت سے ایک دانے کی بھی طمع نہیں کر سکتے تھے، بھلا اب جب کہ اللہ نے ہمیں ہدایت اسلام سے سرفراز فرمایا ہے، آپ کے ذریعے عزت بخشی ہے، ہم انہیں اپنا مال دیں گے؟ واللہ ہم تو انہیں صرف اپنی تلوار دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی رائے کو درست قرار دیا اور فرمایا کہ جب میں نے دیکھا کہ سارا عرب ایک کمان کھینچ کر تم پر پل پڑا ہوا ہے، یعنی تم پر پڑا ہوا ہے، تو محض تمہاری خاطر یہ کام کرنا چاہا تھا۔ پھر الحمدللہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دشمن میں پھوٹ پڑ گئی، ان کی جمعیت شکست کھا گئی، ان کا اتحاد پارا پارا ہو گیا اور ان کی دھار کند ہو گئی۔ اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ جاننے کے لیے انتظار کیجیے اگلی قسط کا، اور آج کی اس قسط پر اپنی رائے کمنٹ ضرور کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد